السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو قلعہ روہتاس کی سیر کرواتے ہیں۔ قلعہ روہتاس جو دینا جی ٹی روڈ سے تقریباً 8 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے، واقع ہے۔ تو یہ ایک اپنی خوبیوں کا شاہکار ہے اور خوبصورتی کا بھی شاہکار ہے۔ دوستو، اس قلعے کو شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، جس کا نام تھا فرید خان، جو ایک افغانی شہزادہ تھا۔ تو انہوں نے کہہ لو کہ گکھڑوں کی جو مغلوں کے ساتھ جو محبت تھی یا جو ان کی مدد کرتے تھے، جو گکھڑ جو تھے مغلوں کی، مثلاً کہ ان کی ہیلپ یا ان کی رہنمائی کرتے تھے، تو کہہ لو کہ ان کی جو مزاحمت تھی گکھڑوں کی، اس کو روکنے کے لیے یہ قلعہ بنوایا تھا۔ یہ قلعہ اپنی خوبصورتی اور اپنے خوبصورت رنگ رکھتا ہے۔ یہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رانی محل ہے۔ تو یہ رانی جو تھی، یہ راجہ مان سنگھ کی، شاید راجہ مان سنگھ کے رشتے میں کچھ لگتی تھی۔ یہ آگے جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ رانی محل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو کنواں نظر آ رہا ہے، کہہ لو کہ یہ کنواں جو پانی پینے کے لیے یہ کنواں تھا، صاف پانی ادھر سے مہیا ہوتا تھا۔ تو اس کو باولی بھی کہتے تھے، شاید میں بھی۔ اس کے مثلاً کہ بہت سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں کافی، اور یہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جا کے پانی، مثلاً کہ جو شاہی خاندان کے لوگ تھے تو وہ پانی پیتے بھی تھے اور پانی بھرتے بھی تھے اور نہاتے بھی تھے اس پانی سے۔ تو یہ قلعے کی دور دور تک خوبصورت فصیلیں اور خوبصورت بلڈنگز جو ہے نظر آ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی بڑی فصیلوں پر مشتمل قلعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سائڈ پہ قلعے کی جو بہت بڑی ہیوی اور بھاری دیواریں ہیں، کہہ لو کہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو انسان گمان کرتا ہے کہ یار یہ انسانوں نے بنایا یا شاید کسی جنات نے بنایا ہے۔ بہت بڑی ہیوی اور بہت بڑی بڑی فصیلیں ہیں جو کہہ لو کہ پروٹیکٹ کرتی تھی ان کی افواج کو، شیر شاہ سوری کی افواج کو اور اس کی حکومت کو۔ شیر شاہ سوری صاحب کو اگر ڈر تھا یا کوئی خطرہ تھا تو کہہ لو کہ سلطان سارنگ گکھڑ کی جو مزاحمت تھی، ان سے ان کو خطرہ تھا۔ یہ گیٹ ہے، ادھر سے راستہ ٹلہ جوگیاں اور بہت سارے راستے ہیں جہاں پہ یعنی کہ یہ جاتا ہے، اور یہ ادھر ایک شہید ہے، ان کا دربار بھی، ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے۔ تو یہ راستہ آگے جو ہے نا کافی دور تک جاتا ہے، ٹلہ جوگیاں، اور جو ایک البیرونی جو تھے جنہوں نے زمین کی پیمائش کی تھی، ادھر بھی یہ راستہ جاتا ہے۔ تو یہ آگے جو راستہ جا رہی ہے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو شیر شاہ سوری کے دور میں تو مجرمان کو ادھر پھانسی دی جاتی تھی، لیکن ان کے بعد کہہ لو کہ یہ گندم چاول وغیرہ رکھنے کے لیے یہ جو جگہ تھی یہ استعمال ہوتی تھی۔ ادھر وہ کہہ لو اناج کو بھی سٹور کیا جاتا تھا۔ یہ سیڑھیاں ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، آگے چل کے مزید آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ جو سامنے جنگلے کا دروازہ جو لگا ہوا، یہ دروازہ نہیں تھا، یہ بعد میں جب چیزیں سٹور کرنی تھی تو یہ جنگلے والا دروازہ اس لیے لگایا گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہہ لو کہ کوئی جیل خانہ نہیں تھا، پہلے تو خیر اس کو جیل خانہ ہی سمجھ لیں، لیکن اب جو ہے نا یہ اناج سٹور کرنے کے لیے جگہ تھی۔ تو دوستو یہ ایک خوبصورت اور اتنا کہہ لو کہ پرانا قلعہ، 400 سال پرانا قلعہ ہے، جسے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، جو ایک افغانی شہزادہ تھا جس کا نام تھا فرید خان، جس کی یہاں سے اگر دیکھیں سامنے تو یہ سامنے حویلی جو نظر آ رہی ہے، یہ راجہ مان سنگھ کی حویلی ہے، جو وزیر اعظم تھے مغل بادشاہوں کے، شاید اکبر اعظم تھے ان کے، شاید یہ تھے، چونکہ عمر میں بھی چھوٹے تھے اور حکومت چلانے میں بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے راجہ مان سنگھ، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ راجہ مان سنگھ کی ایک بیٹی تھی، شاید روپ متی تھا اس کا نام، جس کی بیٹی کو ایک سپاہی سے پیار ہو گیا، جنگجو تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم تھا۔ تو راجہ مان سنگھ نے انہیں ادھر بلا کر، دھوکے سے بلا کر، جب انہیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی جو ہے نا کسی ایک مسلم یا کسی بھی ایک عام سپاہی سے محبت یا پیار کرتی ہے، تو اس نے بلا کر ادھر اس کو دھوکے سے مروا دیا اور ادھر دفنا دیا۔ یہ کنواں جو ہے نا وہ جو شاہی کنواں ہے، یہ کچھ وزٹرز ہیں جو ادھر نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وزٹ کرتے ہوئے۔ اور یاد رہے کہ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی جب موت ہوئی تھی تو قلعہ قلندر جو انڈیا میں تھا، انڈیا میں ہے،
تو جب اس پہ حملہ کیا تو جب برودوں کا حملہ کیا جا رہا تھا تو وہ مٹی کی جو ڈولیاں تھیں جن کے اندر برود بھر کر وہ قلعے کے اندر پھینک رہے تھے، تو ایک ڈولی جب واپس آئی تو واپس گرنے کی وجہ سے جو برود کا ڈھیر تھا اس کے اوپر آ کر گری، جس کے ساتھ بہت سارے سپاہی بھی زخمی ہوئے اور شیر شاہ سوری کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ تو زخمی حالت میں جب اسے گھر لایا گیا تو کہہ لو کہ قلعہ فتح ہونے ہی والا، فتح ہونے کو ہی تھا کلنجر قلعہ، تو آپ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تو جب واپس زخمی حالت میں واپس آیا تو انہوں نے اپنے جو بہت ہی کہہ لو کہ ایک عظیم کمانڈر جو تھے ان کے خاص خان، ان کو بلایا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ میرے مرنے سے پہلے آپ نے کلنجر قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آقا کی بات کا مان رکھا اور کلنجر قلعے کو اس نے فتح کیا اپنے فوجیوں کے ساتھ، بلکہ وہاں کی افواج کو بھی اور وہاں کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور جب شیر شاہ سوری کو اس کی خبر ملی کہ کلنجر قلعہ جو ہے نا فتح ہو چکا ہے، تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کے بعد شیر شاہ سوری جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ان کا انتقال ہو گیا۔